وہ ہمارے کچھ دوست ہیں مل جل کے، کچھ لوگ رمضان شریف میں کچھ چند ایک لوگوں کے لیے کوئی ایسی حیثیت نہیں، لیکن کچھ لوگ امداد کرتے تھے. تو یہ تھوڑے دن پہلے میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی، تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگے السلام علیکم پیر صاحب. اور وزادار آدمی ہے، غریب ہے لیکن مانگنے والا نہیں. تو مجھے کہنے لگے وہ گل چھوٹی جی کرنی سی. میں نے کہا اندر اتنے بندے ہون گے گلی چ سن لو. تو میں نے کہا فرمائے. کہنے لگے ہو تسی کوئی تواڈے کو دوست راشن روشن روزیاں چ دیندے نے تو عید کی پہلو نہیں مل جاندہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے منڈے دی 40,000 تنخواہ ہے تے 34,000 گیس دا بل آ گیا. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی. کنڈ ولا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. یہ جو سیاسی تبصرے کرتے ہیں یہ 12-13% ہیں. کمرے میں اے سی لگا ہے، چائے کا کپ ٹیبل پہ پڑا ہے، سیاسی تبصرے کر رہا ہے. تجھے پتا ہو نا صبح بچوں کے ناشتے کے پراٹھے کے لیے گھی نہیں تو میں دیکھتا ہوں تو ٹی وی پہ تبصرے کیسے کرتا ہے. اور پھر ہمیں اگر یاد آتا بھی ہے تو رمضان میں اور راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے. تو چلے اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک بات ہے نا. اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ لیکن ہم نے اتنی تکلیف میں ڈال دی ہے. اربوں روپیہ الیکشن پہ لگا ہے. جو حکومت بھی آئے گی وہ سب سے پہلے دیکھ لینا وہ کیا کہیں گے آتے ہی، جڑی پچھلی سی نا انہیں بڑی خرابی کی تھی. یہ 2-3 سال تو اسی میں گزریں گے نا. بھائی پچھلی تو گزر گئی، آپ کو لایا کس لیے گیا ہے؟ کہ آپ کچھ ٹھیک کر دیں. تو نہیں ٹھیک ہوتا تو چھوڑ دیں. خدا را چیزوں کی طرف دیکھیں، ایک دوسرے کی اشک شوئی کریں. ہمارے حضرت مالک بن دینار کا پڑوسی تھا، مکان بیچنے لگا. مکان کی قیمت تھی 200 دینار. تو 200 دینار طے ہو گئے. جب اس کے جس آدمی کو وہ بیچ رہا تھا تو اس نے کہا میں 400 لوں گا. اس نے کہا 400 کس بات؟ کہنے لگا 200 دینار مکان کے اور 200 اس بات کے کہ میں تمہیں حضرت مالک بن دینار جیسا پڑوسی دے کے جا رہا ہوں. ایسا متقی پرہیزگار آدمی جس کی چھت سے روز قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دے. 200 دینار اس کا. بندہ حیران ہو گیا. بات حضرت مالک بن دینار تک پہنچی تو آپ تشریف لائے. اس کو کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا 200 دینار. فرمایا یہ 200 رکھ لے، تو مقروض ہے. اور پھر حضرت اس کو اندر لے گئے. فرمایا معاف کر دے. اور رو کے معافی مانگی. حضور آپ کیوں معافی مانگ رہے؟ کہنے لگے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یار تو میرا پڑوسی تھا اور تو اتنی تکلیف میں تھا کہ مکان بیچنے آ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کم از کم اتنا تو مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا. ہاں پڑوسی کے پاس پیسے 4 آ جائیں تو پھر سارے پتہ رکھتے ہیں کہاں سے کمائے، پھر پتہ رکھتے ہیں. جو پتہ رکھنے والی چیز ہے اس کا نہیں رکھتے. میرے عزیز، طبیعت میں نرمی لانی ہے، احساس پیدا کرنا ہے، گھٹن سے نکلنا ہے. مزاج اس طرح کا بنائیں کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہماری طبیعت دوسروں کے لیے. اور پھر صحابہ نا بار بار اس کا اظہار کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ دل بندے کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، خوبصورت اور اجلا ہونا چاہیے. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ کریم فرماتے ہیں جو جنتی ہوں گے نا ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے. یہ نرم و نازک دلوں والے لوگ جنت میں جائیں گے. اے جڑا کہندا نا میں انہاں تے ساہ بھی کوئی نہیں لیندا، اس کو ذرا سجدہ صاف کرنا چاہیے. وہ بھول گیا ہے، غلطی پہ ہے. وہ کہہ رہا ہو میرا بڑا روب ہے. بھائی روب کس بات کا ہے؟ روب کس بات کا ہے؟ او جی میں تے گھر ہوواں تے اماں جی بھی میرے نال گل نہیں کر پاندے، یہ روب ہے؟ یہ کیا بات ہوئی جس کی ماں اور باپ بھی جس کو دلیری سے کام نہ بتائیں؟ وہ کہہ رہا میرا روب ہے. کس بات کا روب ہے؟ وفاداری اور چیز کا نام ہے، لیکن دلوں کی سختی اور مزاج کا ترش ہونا یہ اور ہے. دل نرم. میرے نبی کریم علیہ السلام تو بات سنتے، غور کرتے. ایک روایت عرض کرتا ہوں، مجھے حضرت نے کہا تقریر لمبی کیجئے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بندے آدھی چھوٹی تقریر کرنے گئے وہ کیا کریں. ایک جگہ پہ میں گیا، کہنے لگے پچھلے سال تسی چھوٹی کیتی سی، ایت کی لمبی کرنی جے. میں کہا پچھلے سال والی سناؤ. آپ دہرائیں ساری، اس سے آگے سے شروع کر لیتے ہیں. میں تو جمعے میں بھی 30-35 منٹ کا قائل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریریں بات سمجھنے کو ہوتی ہیں، پیٹ بھرنے کو نہیں ہوتی.
اور میں دلیل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پیار کا دعویٰ ہے میرا، کہ میں نے جو موضوع بیان کیا ہے وہ سب کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور کس طرف آپ کو قائل کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا نا احساس پیدا ہو جائے نا طبیعت میں، تھوڑا سا۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے آئمہ مساجد سے کہا تھا لمبی نماز بھی نہیں پڑھانی، اللہ کی عبادت ہے نا، قرآن مجید ہے، فرمایا اتنا لمبا نہیں کرنا لوگ تکلیف میں آئے۔ احساس اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو نماز پڑھاتے بھی احساس کرنا ہے، احساس کرنا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں اور آپ سے ناراض؟ تو حضور مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ دانتوں سے نور نکلا۔ کریم فرمانے لگے پھر بتاؤں؟ حضور حکم کریں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہو، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم ہو، پھر حضرت ابراہیم خلیل کے نام سے قسم اٹھاتی ہو۔ جناب عائشہ کہتی ہے لوگوں میں بتا نہیں سکتی میرے دل کا حال کیا، یا رسول اللہ بتانا ہی نہیں پڑتا، آپ لفظوں سے ہی اندازہ کر لیتے ہیں، حضور جملوں سے ہی اندازہ کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ اتنی گہرائی، یعنی کوئی بول رہا ہے تو وہ لفظ کیا بول رہا ہے اس کا بھی احساس ہے۔ تو جناب عائشہ کہنے لگے حضور پھر مجھے رب محمد کی قسم ہو، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں، نام ہی احساس کی دولت نعمت، یہ احساس پیدا کریں۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر خادم بن کے عمر کڈنی، مخدوم بننے دی کوشش خادم بن کے، من سن پہلے ماپیاں دی خدمت، پھر اللہ موقع دے تے بھین بھائیاں دی خدمت، پھر ٹائم ملے تے بال بچے دی خدمت۔ فرمان سن ایک کیوں تسی سارا بنا لیا بچے وڈے ہون گے تے میں خدمت لینی ہے، وہ ساڈے کولوں جڑی ہو سکی اسی انہاں دی ہوئی کرنی۔ فرمان لگے اگر اللہ نے موقع دیتا تے پوتریاں تے بھی دست شفقت رکھاں گے، بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا مجھے پانی پلائے تو فلانا یہ۔ وہ کبھی کبھی کہتے تھے نا ان سے کہ چلے اب بڑے کام کرنے والے ہیں بیٹھ جاؤ، تو میری والدہ کہا کرتی تھی پتر جڑا بہ گیا پھر وہ بہ ہی گیا، جو کچھ کرتا رہتا ہے اس کی طبیعت بھی۔ تو اپنے دل میں دوسروں کا احساس پیدا کریں کہ ہم نے دوسروں کے لیے کس طرح سے اپنے دل کو نرم کرنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے اندر اللہ کے فضل سے بڑی خیر ہے، لیکن آہستہ آہستہ نا لوگوں نے ہمیں باتیں سنا سنا کے ماحول نے مفاد پرست سا بنا دیا، ہر کام میں اپنا فائدہ سوچنا۔ جب قومیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں نا، نفع نقصان دیکھ کے چلتی ہیں، فائدہ دیکھ کے چلتی ہیں۔ میں کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سفر کم کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں ایک دوپہر میں ادارے کا مسئلہ تھا، ایک حضرت نے فرمایا آنا مجھے تھا ہی، لیکن یہ جو طالب علم ہے نا مدرسوں کے، ان کے لیے دل میں کوئی بلا کا پیار ہے۔ یہ بچہ کہیں نظر آ جائے نا تو دل کرتا ہے گاڑی کھڑی کر کے ان کو سلام کرے۔ کیا لوگ ہیں یہ، اور کیا اساتذہ ہیں ان کے، کس رنگ میں۔ میں نے کالج دیکھا ہے، میں نے دنیاوی ادارے دیکھے ہیں، میں نے مدرسہ دیکھا ہے، شاید میں اچھا کمپیریزن کر سکتا ہوں۔ یہ کمال لوگ ہیں جو سادگی میں بھی بیٹھتے ہیں، اور یہ آپ نے بس آرام سے دیکھ لیا کہ یہ بچوں کی تکمیل ہو گئی، 3 آیتیں یاد کرنی پڑے نا شام تک کسی بندے کو لگ پتہ جاتا ہے، لیکن پورا قرآن پاک ہی یاد کرا دیا یار، اور پھر اس طرح یاد کرایا ہے کہ آپ نمبر بول رہے ہیں ہر بچہ قرآن سنا رہا ہے یار، اور کچھ نہیں تو ان لوگوں کے لیے دل میں دعا کے جذبات تو پیدا ہونے چاہیے نا، اندر سے ان لوگوں کے لیے پیار تو پھوٹنا چاہیے۔ اور پھر جس طرح یہ علماء یہ بچے ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ رنگ۔ میں نے ایک دفعہ نا ایک جگہ نماز پڑھی تراویح کی، تو ایک صاحب میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ روتے جا رہے تھے روتے جا رہے تھے روتے جا رہے تھے، اور کوئی مطلب کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، آیات بھی ایسی نہیں تھی۔ میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے بندے کو سمجھ آ رہی ہو، وہ روتے جا رہے ہیں۔
تو کچھ ان کا رونا زیادہ ہی بڑھ گیا، تو بوجھ بننے لگا نمازیوں پر، تو میں بھی ساتھ تھا، تو 2 رکعتیں تو ہم نے گزاری، تو اگلی 2 رکعتوں میں پھر وہی کام۔ تو اب ماحول اس طرح کا نہ ہو تو بعض اوقات کچھ چیزوں، تو سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا جناب بس کریں، خیر ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب میرا پتر تراویاں پڑھا رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو دیکھو ساڈے ورگے میرا پتر ہی قرآن پاک پہ سناتا ہے، تو وہ انہیں آخیا میرا پتر پہ سناتا ہے، پھر وہ جن سنے نا میرے سمیت پھر اسی بھی رو پے۔ اور میں نے کہا یہ جو بات ہے نا یہ رونے والی ہے، یہ سمجھ میں آتی۔ تو اس لیے میرے عزیز دل میں نرمی رکھیں، اطمینان رکھیں، اپنے آپ کو بردبار کریں، یہ بڑی کمال کی بات ہے، یہ بڑی اعزاز کی۔ میں کبھی امامہ شریف باندھتا تھا نا تو میری اماں میرا کھول دیتی تھی، کہتی نظر لگ جاندی، میں کہا مینوں ہی لگنی ہے، یہ پیار ہے، میرا بچہ قرآن جی سنا رہا ہے۔ یہ اس باپ سے پوچھیں جس کو اللہ، یہ ان والدین سے پوچھیں جن کے بچوں نے آج دستار باندھی ہے، اور اس استاد سے پوچھیں، میں نے بھی دستار کیا 2 دن پہلے 51 بچوں کی، تو میرے بھی پیر زمین پہ نہیں لگ رہے تھے کہ اتنے بچے ہمارے مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ ان سے پوچھیں جن کو یہ فضیلت کی اعزاز یہ فصل جب پک جاتی ہے پھر تو مزہ دیتی ہے، پھر تو لطف آتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو اور ہر ادارے کو شاد و آباد فرمائے۔ وما علینا الا